نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چاہیے۔ پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلیں گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جائے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کی واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی سی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دیکھی کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے۔
साइंस टेक्नोलॉजी मैंने सीख ली, अब मैं रब को नहीं मानता, नौज़ुबिल्लाह। तो लोग इनकारी बन रहे हैं, लोग इल्म हासिल करके मुतकब्बिर बन रहे हैं, साइंसदान तकब्बिर, डॉक्टर साहब इतने मुतकब्बिर के लोगों से बात भी नहीं करते, तकब्बुर की बुनियाद। अरे यार छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे, मेरी बात क्या ताकत और इस्तात अगर अल्लाह आपको दे तो लोगों से शर दूर करना चाहिए। और हमारा मामला ये ताकत मिल गई हमको कि हम ही सबसे बड़े शर करने वाले लोगों के लिए बन जाते। देखो जब तक गरीब थे अच्छे थे, जैसी माल आया पेड़ में से पैर निकल गए इनके, तकलीफ देना चाहिए। जब तक मैं गरीब हूँ दूसरों के से मांग रहा हूँ, परेशान हूँ, और जब मुझे मालदारी अल्लाह ने दी दूसरों पे जुल्म कर, जब मेरे पास पोजीशन नहीं थी तो लोगों से दबावा हूँ, जब पोजीशन मिल गई तो लोगों को दबा रहा हूँ, हो रहा है। उसी तरह सूरह बकरा को ले ले तो कहीं सूरह बकरा के अंदर मुनाफिकों की सिफत, काफिरों की सिफत, अहले किताब की बुराइयां बयान की गई है। तो हर सूरह अपने अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियतें लिए हुए होता है। तो हर सूरह में खुसूसियत, लेकिन बाज सूरतों की बाज मामलों में, बाज मौजूओं में, बाज टॉपिक में ज्यादा खुसूसियत है। तो सूरतुल कहफ का मामला फितनों के मामले में इसकी खुसूसियत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल कहफ के ताल्लुक से, और रिवायत के अल्फाज यूं है, जो याद करे सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें वो दज्जाल की फितने से बच जाता है। मतलब सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर ले वो फितना दज्जाल से बच जाता है। तो इस सूरत की खुसूसियत ये है कि फितने से हिफाजत के लिए सूरत याद रखिए, इसकी खुसूसियत है, स्पेशलिटी है, समझ रहे। और दज्जाल कैसा फितना, मैं समझता हूँ मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा अजीम फितना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने, आपसे फरमाते हैं, अपनी कौम को इससे डराया। हालांकि वो आने वाला नहीं है उनके बाद, वो आने वाला है आखिरी नबी की उम्मत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना। लेकिन डरा रहे कौन? वक्त के सबसे पहले रसूल डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? अपनी कौम को, दज्जाल। तो दज्जाल ऐसा बड़ा फितना है कि इससे पहले ऐसा कोई फितना हुआ ना, इसके बाद कोई फितना हुआ इतना बड़ा, ये फितनों में सबसे बड़ा फितना है। तो जब इस फितने से ये सूरत पढ़ने से किफायत कर जाती है, हिफाजत कर लेती है, काफी हो जाती है, तो बाकी दीगर तो छोटे छोटे ही है, समझ रहे हैं बात। तो लिहाजा इस सूरत की खुसूसियत ये है, ये फितनों से हिफाजत के लिए। सूरतुल कहफ का गहरा ताल्लुक दज्जाल से और दीगर क़यामत से पहले आने वाली फितनों से है, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि दज्जाल से ताल्लुक हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन सूरतुल कहफ के ताल्लुक से जो आज में जो बात वो है कि सूरतुल कहफ के जरिए हम फितनों से कैसे बच सकते हैं, तो असबाब। और आज मैं आपको खास तौर से सूरतुल कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल की सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है वो बातें मैं आपको, और ये 4 बड़े फितने 4 वाक़या से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए, तो वो 4 वाक़यात हैं। 4 वाक़यात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें उसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से। तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाक़यात को अगर हम समझ लेते हैं। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाक हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाक लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक से सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह जिसके अंदर की क्या सबक मिलता है उस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह मालो दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक से सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह जिसको होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्क़रनैन की जिंदगी से जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करें। तो 4 किस्म की फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म की फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं, याद रखें, बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले लें, जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नसीहत की कि हर जुमा जो सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत में फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुमे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके पीछे नूर साबित। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिनहिना रहा है, तो डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बीत के और हिनहिनाए, बड़ा होता है ना, डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते हैं वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है 2 जुमा के बीच में। सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने उसका सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का खुरूज जो है वो आप जरूर देखें।
یہ عنوان میں نے بہت ڈیٹیل میں اس فتنے کو لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، تو پتہ چلا یہ سورت کی خصوصیت ہے، سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا اگر اس سورت کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ چلیے آئیے، جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھوں گا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ جس میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملیں گے، تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے۔ لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں اور پہلے بتا دوں، یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے، کئی سبق ہیں بھائی اس سورت کے اندر، تو میں نے سیلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق یا نصیحت میں بتا رہا ہوں، لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن میں ایک سمندر ہے، یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ میں جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے، میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے ہوئے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں، تو ہم موٹے موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں۔ اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ ایمان کا فتنہ، کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے۔ آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم، سائنس، ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا سوچ رہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ہماری خصوصیت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے، منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو ہم کہیں گے، مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کے حق مار کے، ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر 3 نکات رکھوں گا۔ پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ، اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے۔ دین اور ایمان کی فتنے کے تعلق سے جیسا میں بتاؤں گا آپ کو، میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا کیونکہ اس واقعے کے اندر دین و ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہوں نے کیسا اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسی ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا رکھوں گا۔ لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں، ٹو شارٹ۔ وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے پیارے، اتنے بہترین، اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور اتنے نصیحتیں اس میں، نصائح جس کو کہیں گے موجود ہے، ہر واقعہ ایسی ہے۔ لیکن میں شارٹ نہیں، بہت شارٹ، کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے، جہاں ہر جمعہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کریں کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ کو ڈیٹیل سے واقعے سننے کو ملیں گے، میں بہت شارٹ۔ چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ 4 نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 9 تھے اور اس سے زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو اصحاب کہف میں ہوا یہ کہ 4 نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر، جو کہ اس زمانے میں یہ شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا، واللہ عالم، کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں، کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ نے واقعے کو بیان کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال ہے، بہرحال مفسر۔ تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 4 نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا، ڈیسیس، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو پرانے خیال کا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، ٹھیک۔ تو کنگ ڈیسیس وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے، مطلب یہ لوگ جب یہودیت، مطلب اسلام تھا لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا، یہ اس زمانے کا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوں گی، اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے رومی بادشاہ تھا، تو اس کا مذہب جو بھی ان کے زمانے میں ان کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے، مائتھولوجیکل ہوتا ہے، خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے، اس ٹائپ کا اس کو کوئی مذہب رہا ہوگا بہرحال، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ
یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹیو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا، لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے، لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے لیکن ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں، سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا، جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وفد ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا. اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ذمہ دار، اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گے. پھر یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے. یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے، اب سوچا کیا کریں گے، اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا. اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے، ایک جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے. کروٹیں لینا جس کو کہتے ہیں وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے، آنکھیں کھلی تھی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی تھی. ہیبت سمجھتے ہیں، خوف ڈال دیا، ڈر ڈال دیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے تھے، اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا، مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا تھا، پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے، کانوں پہ پردہ تھا، لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا، دوسری بند کرتا، دوسری کھلی، آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے، لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے. کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے، چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کر کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے. یہ پیسے لو، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، کل جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤ گے، وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کچھ سوچیے کوئی سو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے، 309 ایئرز، سمجھ رہا. تو 309 سال سوئے تھے، واللہ اعلم، پھر بھی ہم نہیں جانتے. تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچیے کہ سمجھ لیجیے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر، اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھے 300 سال پہلے کا بولے تو اورنگزیب کا زمانہ ہے، تو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد.
اور آج کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے. تو اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, آدمی پاگل ہو گیا, اس کو خواب دکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. پھر چھپاتے دکان میں گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا, یہ کیا سکہ, یہ سمجھ میں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی, اور بات ذمہ داروں تک گئی, بات وقت کے بادشاہ تک گئی. وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا, لیکن اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلم تھا, واللہ عالم. بہرحال وہاں جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ کو بتاتے, وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے, وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں, ہم لوگ ایسے سوئے تھے, سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے, لیکن وہ کبھی نہیں ملے کاغذ میں, مشہور تھے واقعہ. اور بالکل وہ سکے لے کے آئے, اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے, وہی نوجوان تھے, تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا, ان کے ساتھ ایک کتا تھا, اس گفا کے پاس بادشاہ بھی گیا, شہر کے لوگ گئے, دیکھا کرا. اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد, ملاقات کے بعد, اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی, کیونکہ اللہ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں. اور وہ نوجوان بہرحال وہاں انتقال کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے, لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے, یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے, لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے. اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. جیسا اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا, اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے, واللہ عالم, جو بھی کر رہے ہوں گے. اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا, اللہ نے پھر ان کو لا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں اس حالت میں, واللہ عالم, پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہم ہر انسان جس طرح سے زندہ ہے, مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ, ہم یہاں سے یہ پوائنٹ سے لینے والے. یہ تھا پورا واقعہ, بہت مختصر, بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی, جو بہت اہم میرا نقطہ تھا, اور وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. پہلی چیز یاد رکھی وہ یہ تھی, توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید سمجھتے نا, ایک اللہ کو ماننے کو, ایسا چم گئے اس کو توحید پر. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا, توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا, اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام لیا, ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی, اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی, اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سب سنیں. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے, ایک اللہ کو ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے. توحید. اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کی فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, توحید کو لازم جانے, توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں, سائنس, ٹیکنالوجی, مال, دولت, عورت, نشہ, رشوت, برائی, گندگی, یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں, انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے, یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے, ابھی تو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے آج, تو کل جب دجال آئیں گا تو کیا ہماری حیثیت رہیں گی, کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گی. کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا, کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت, توحید کی دولت. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا, یاد رکھیے, توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر, سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے, ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا, ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں گے, یہ فالتو بات ہم سے بڑی غلطی ان کی بیجا, کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات. تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے جو دین و ایمان کی فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ, صحبت صالح, اچھے دوستوں کی صحبت, گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے. پہلے وہ نوجوان اکیلے تھے اور ڈرے, پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے, اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا. جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے. جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں. پھر دوسرے نے کہا, پھر تیسرے نے کہا, پھر سب نے کہا, اور پھر ایک گروپ بن گیا. اور انہیں ہمت آ گئی, اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے. اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو, لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں, تو مہلت بھی دی, چھوٹ بھی دی, اور ان کی بات بھی سنی. تو
اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے. یاد رکھیے تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری ہے, یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری. اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت, ایک ساتھ رہنے کی اہمیت, یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں. تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے, اکیلے تھے, پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت پر, اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بھی سوچتے مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ. یاد رکھیے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں. بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں. یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہے اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے. اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ سب دیکھتے. تو دوسرا سبق ملا اس سے, دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کو ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا. دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں. اور نوجوانوں نے یہی کیا, انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا کی, انہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنے کیریئر کو چھوڑا. ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو. ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے, لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا دین وین سب چلے. میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے, شادی وادی کر لینے کا, اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا. ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ, ذرا دنیا تو گزار لے, دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے, شادی وادی ہو جائے, رشتہ آ جائے, پھر دیکھا جائے گا سسرال میں. تو یہی کرنا بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن کے ہے نہیں ہے. ہم یہی سوچتے ہیں نا کیریئر ویریئر بنا لے, پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ. جب بڈھے ہو جائیں گے 58 کا جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے, اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی, تو بہرحال جب بھی ریٹائرمنٹ ملیں گے 60-70 سال کی عمر میں, اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے. نہیں, یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا. اپنی تجارت تھی, ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو پہلے تو ایسے ہوتا تھا, بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا, وزیر کا بچہ اگر اچھا ہو تو وہ وزیر بن جاتا تھا, تو بڑے بڑے پوزیشنز پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے. لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا, خوب نیکیاں, اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماتا کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے, تو جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں. تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهِ صَعِيدًا جُرُزًا. اللہ فرماتا کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی, اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ہی چٹیل میدان بنا دینے والے, اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا. یہ سونا, یہ چاندی, یہ بنگلے, یہ گھر, دولت, محلات, جائیداد, کیا کیا سائنس, ٹیکنالوجی, یہ وہ برباد چٹیل میدان کر دیں گے اللہ. تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح, یہ ہم کو سبق ملا. تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں. تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں, یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں. ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں, دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں, اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ اور اس میں سورہ
سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد۔ ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کو بولتے، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو، دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو۔ تو مال اور دولت ہے نا، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ، تو کسی کی دولت فلاں دولت کی، اور یہ ان کی دولت ہے نا، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں۔ تو مال و دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے اور زمین جائیداد کا فتنہ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کی فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے۔ تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اسی کے پاس زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے۔ اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے؟ دو باغ والے انسان کا واقعہ۔ ایک انسان تھا جو کافر تھا، اور ایک انسان تھا مومن تھا۔ کافر مالدار تھا، مومن غریب تھا، سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا، میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحتیں لیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے۔ باغ کیسے تھے؟ اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے۔ اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت ہے، جائیداد بھی ہے۔ یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ، یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے، اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے۔ پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھا جاؤں گا، ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پتا جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے، جنت مطلب باغ کا کیا باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسا دنیا میں ہوا۔ تین باتوں کا دعویٰ۔ اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور وہ اس کو نصیحت کرتا، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اور ایک دن جب وہ اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو مالدار انکار کرنے والا، اور غریب مسلمان ایمان والا، مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا، یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے۔ اور اس سے ہم کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ مختصر واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا۔ رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا، جاہ اور جلال۔ مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کی وجہ سے۔ یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں، مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے، جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان کا۔ اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے ایمان۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کبھی کبھی بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ۔ تو مال و دولت کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ تو آئیے کہف کی اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے وہ آپ کے سامنے رکھتا۔ آئیے، جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا۔ پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا۔ کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں ویسا رکھا جاؤں گا، تحقیر نہیں سمجھا۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہے، جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا،
دیکھیں ہاتھ پہ کتنا بھی میل لگے اتنا ڈھیروں میل لگے کالے ہاتھ ہو گئے صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جاتا پسینہ آ جائے ہاتھ میں میل نکل کے چلا جاتا پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا تو میل بھائی آتا اور چلے جاتا یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک ادھر سے ادھر ایسا چھلانگی مارتا ٹرانسفر ہوتا کبھی کبھار دیکھ کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھتے میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں وقت نہیں ہوتی مثال بہت بے وفا لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر بڑائی اور کیا کیا عبرانی لاتا میرے پاس وقت نہیں بولنے بہت بڑا ہے نا سب سے پہلا کام میرے پاس مال و دولت ہے کبھی دوسروں کو حقیر نہیں یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا آخرت کا انکار کر رہا تھا اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا آج یہاں پر بہت ہو گیا جس کے پاس مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس سے برا سمجھتے ہیں رسک کبھی مت لیجیے کیونکہ یہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے اتنا بے وفا ہوتا ہے آپ امیجن آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا ہو کیسے چلا جاتا ہے آپ نے خوب مال کمایا جائیداد گورنمنٹ نے بولا جائیداد پہ اسٹے یہاں کچھ نہیں بن سکتا یہ فلاں زون ہو گیا یہ پارک بن گیا یہ زو بن گیا کیا کرتے دیکھو کیسا پریشان ہے آپ نے مال و دولت کمایا تجارت لگائی آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں اچانک آگ لگنے کے بعد کیا ہوا پورا بزنس جل گیا چلے گیا نا مال کیسا چھوڑا نا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے تاجر جس کا کروڑوں پتی ہے اس کا تجارت میں وہ ہے اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی فارم ہاؤس سے اور یہ اور اچانک بیماری اور پورے جانور مر کے چلے کیسا تم دوسرے دن کیسا ہوتا نا آپ نے انویسٹمنٹ کیا بہت زبردست کمپنی میں ایسی کمپنی جو ٹاپ میں جا رہی تھی دنیا کے اندر اور اچانک کل کولاپس آ گیا کیا ہو جاتا آج کا کروڑپتی کل کا بھکاری ہو ایک ایسا یہ بہت خطرناک ساتھی ہے ایسا ساتھ چھوڑتا ہے چٹکی تو بہرحال تو کسی بھی انسان کو کمتر مت سمجھیے اگر میرے پاس سمجھے آپ کبھی بھی تکبر نہ آنے دیجیے اللہ کی نعمت ہے جب اللہ چاہتا ہے دیتا ہے جب چاہے چھین لیتا ہے جیسے باغ والوں نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے ہے نا پہلے انسان اس نے کیا یاد رکھی نوازنے کے بعد اس نے غلط سلط باتیں کہی انکار کیا اللہ کا اور اس کو حقیر سمجھا اور دوسرے مسلمان کو اسی طرح جو ہے آج لوگ ساری زندگی کمائی کے لیے کوشش کرتے یاد رکھتے اور اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے بعد یہ سمجھتے کہ اس کے علاوہ جو لوگ رہتے وہ حقیر ہے وہ کمتر ہے وہ کمزور ہے وہ بیکار ہے وہ ناقص ہے بلکہ کبھی کبھار تو رشتہ رکھنے کے لائق نہیں ہے ارے یار میں تو بہت مالدار ہو گیا لیکن میں بہت ڈپریس کیوں میرے رشتہ اتنے غریب ہے یار میرے ابا کو دیکھو اتنے غریب میرے اماں کو دیکھو اتنے غریب میرے بھائیوں کو دیکھو میرا پورا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے کیا کروں توڑ دے سب سے توڑ دے نہ گاؤں جاتا اپنی نہ ماں باپ کو دیکھتا نہ بھائیوں کو اس لیے کہ آپ کیسے غریب بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں میرے کبھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین مت کیجیے کسی کو حقیر مت سمجھو اسٹینڈرڈ کی چکر ٹھیک اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت میں 34 میں کیا سنیے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا اس نے کیا بولا معلوم دیکھیے سنیے اللہ نے فرمایا ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں وہ غریب مسلمان کو دیکھ کے کیا بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقت یا تجھ سے زیادہ مالدار اب یہ کافر ہے اور کیا کہہ رہا دوسرے کو میں تجھ کو اپنے آپ سے مال میں کم سمجھتا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میری طاقت بھی تجھ سے زیادہ تکبر کیا اس نے کبھی بھی اپنی مالداری کا تکبر نہیں دکھانا حالانکہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا وہ کافر بھی دوسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے مال و دولت کے فتنے سے بچنے کا اس واقعے کے اندر اس دو باغ والے کے واقعے کے اندر اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس کیا ملتا ہے کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ احساس کمتری میں مت مبتلا ہوئیے بلکہ آپ کے پاس جو نعمت توحید اللہ نے دی تو اس کا شکر بجا لائے جب کوئی آپ کو حقیر سمجھے جیسا وہ باغ والے نے دو باغ والے نے دوسرے مسلمان کو غریب مسلمان کو حقیر سمجھا تو یہ احساس کمتری میں نہیں پڑا کہیں بول رہے یار تم کیا میرا کچھ بھی نہیں ہے نہیں حقیر نہیں سمجھا اس نے اپنے آپ کو جب اس کو دوسرے نے حقیر سمجھا تو احساس کمتری میں نہیں گیا بلکہ اس کے پاس جو نعمت تھی اس نعمت پہ یہ خوش اس نعمت پہ یہ مضبوطی سے جم گیا اور وہ نعمت کیا تھی اس کے پاس توحید کی نعمت وہ مسلمان کے پاس عقیدہ تھا کہ آخرت میں اٹھنے والا یہ کیا بول رہا تھا دوبارہ نہیں اٹھنے والے کیا عقیدہ تھا تو اس نے اس پہ شکر ادا کیا یاد رکھیے اس بات کو آپ یاد رکھیے کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی اس پہ شکر ادا کیجیے احساس کمتری مبتلا مت ہوئیے اس کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے اس آدمی کے ساتھ جو کر رہا ہے بلکہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے اللہ نے مجھے اچھے بیوی اور بچے دیے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے توحید پر قائم رکھا ہے اللہ رب العزت نے مجھے حلال روزی کمانے کی توفیق دی ہے اللہ رب العزت مجھ سے عبادتیں کروا لیتا ہے یاد رکھیے میں کوشش کرتا ہوں رب العزت مجھے توفیق دیتا ہے کہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ میں اس
تیری حقارت سے، احساس کمتری، انفینٹی کمپلیکس میں نہیں آنے والا ہوں، میں جو نعمت ہے اس پر خوش ہوں، تو خوش ہوئیے اس نعمت پر، اس لیے کہ جب دجال آئے گا یاد رکھیے وہ خوب مال و متاع لوگوں کو دیں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے اسے خوب لٹائیں گے، لیکن سب سے عظیم دولت اس زمانے میں جو ہوں گی وہ ہوں گی توحید کی دولت، اور ایک نوجوان توحید پرست جس کے پاس دجال آئیں گا، ہاں دجال آئیں گا اور کہیں گا مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ کہیں گا ایمان نہیں لاتا، تو وہ کیا کریں گے بولو آرے اس سے ان کی 2 ٹکڑے کریں گے، پھر دجال جڑانے کے بعد بولیں گا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے، تجھے مار دیا تھا زندہ کیا، تو وہ کہیں گا اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی اس پر اور زیادہ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ مجھے بتا دیا کہ حدیث میں تو ایسا کرنے والا ہے، میں اور زیادہ ایمان لاتا ہوں، پھر دجال تلوار اٹھائیں گا اور اسی گردن میں ماریں گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دیں گا، پھر اس نوجوان کو مار نہیں سکتے، تو اس دجال کے سامنے بھی جو چیز اس کو بچائیں گی تو اگر کوئی آپ کو حقیر سمجھے، حقیر جانے، تو آپ کو اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اس کو برا نہیں بولنا ہے، آپ کی نعمت جو اللہ نے دی اس پر آپ شکر بجا لائیے، کہ وہ کہہ رہا ہے تم اتنے غریب فلاح بھکاری کیا زندگی جیتے گا، تم کیسا جیتے، الحمدللہ جو رب کھلاتا ہے کھا کے، یہ نہیں کہ تو کیا امیر، تیری مال کیا لانگ لگے تیری مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں بولنا، جو میرے کو اللہ دیا کھاتا پیتا اور خوش، توحید کے بعد اللہ نے نوازی ہے، میرے بیوی بچے ایمان والے بڑا خوش، سمجھے آپ بات، تو بہرحال تو کوئی آپ کو حقیر سمجھے، احساس کمتری مت جائیے، جو نعمت اللہ نے دی خاص توحید وغیرہ اس کا شکر ادا کیجیے، تو اس شخص نے وہ کیا یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37 38 میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا، اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے، تو اس نے کیا کہا، میں سمجھتا ہوں بات کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، تو وہ جو مسلمان تھا غریب وہ کیا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا، رہا میں تو میرا تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، دیکھیں شکر ادا کیا اس نے کیا بولا، میں تو غریب پاتا ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، میری تو مال بھی زیادہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ دوبارہ نہیں اٹھوں گا، میرا ٹھیک کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں اٹھا بھی دوبارہ تو تم جیسے لوگوں کے سامنے رہوں گا، جیسے یہاں عزت میں تھا وہاں بھی عزت سے رہوں گا، تو یہ آدمی جواب میں احساس سے کمتری نہیں آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اس نے پیدا کیا اور میں اس ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اپنی توحید کے اوپر اس نے شکر ادا، توحید پر اس نے شکر ادا کیا، تو آپ بھی ایسا کچھ ہو تو شکر ادا کیجیے توحید کے معاملے میں، اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سنیے کیا نصیحت ملتی ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت میں 39 میں فرماتا ہے، کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے تو کیا نصیب کرے، اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا، اور جب تو اپنے باغ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا، کیا کیوں نہیں نکلا، ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر، تو تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا اور شکر ادا کر کے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا تھا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا، یہ کہنا چاہیے، اس سے پتا چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی، کیا نصیحت کی گئی، یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ نے۔ تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا، سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے، زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ کا عذاب۔ غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے ہمیں کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا ہے، اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا۔ کیا ہوا، مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں، دولت میں زیادہ ہوں، عزت والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی، میں دوبارہ نہیں اٹھنے والا، اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میرا نہ لوں گا، اس کا انجام کیا وہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، اسی سورت کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ باغ کا حال کیا ہوا، جب اس نے تکبر کیا اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر دیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، ایسا بھور آیا، بونڈر
साइक्लोन टाइकोन जो भी वायरल था वो आया, पूरे उसके खेती को फलों से उल्टा कर दिया। आप देखिए एक झाड़ पे अच्छे जाम, अच्छे आम, अच्छे सेब, अच्छे अनार लगे और एक जबरदस्त तेजी या थंडरस्टॉर्म, बारिश ओले वगैरह गिर जाए, पूरे फल नीचे पड़े और एक ही दिन में कीड़ा सब अंधा कर दिया अल्लाह ने। जो उसने मेहनत की थी, पैसा लगाया तो हाथ मलने लगा और क्या कहने लगा, मलने लगा और बाग अंधा उल्टा पड़ा था और वो शख्स ये कह रहा था काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। तो नसीहत क्या मिली, तकब्बुर का अंजाम दुनिया में नुकसान, खसारा और आखिरत में जहन्नम का अज़ाब। तो ये दूसरा सबक था इस सूरत से, सूरह कहफ से जो हमने हासिल किया और बड़ा अहम सबक। आइए सूरतुल कहफ से तीसरा सबक जो हम हासिल करेंगे आज और जो बड़ा फितना है उस फितने से बचने का वो है इल्म का फितना। इल्म के फितने से हम कैसे बचे सूरतुल कहफ के पस मंजर में देखेंगे। और इल्म का फितना बहुत खतरनाक फितना है। जैसे मैंने कहा साइंस टेक्नोलॉजी में इंसानियत ने इतना एडवांसमेंट कर लिया कि इंसान नौज़ुबिल्लाह ये सोच रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, तो हमारा कोई क्रिएटर नहीं, हम खुद अपने आप के क्रिएटर है, हमारा कोई खालिक नहीं, हम खुद अपने आप को हम बनाने वाले और हम पैदा कर सकते हैं, चीजों को हम बना सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी हम इतने आगे जा रहे हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और ये सोच रहा है क्या खुदा कुछ काम बाकी है। खुदा ने बनाया और बस्ती को दुनिया को छोड़ दिया, अब सब कुछ हम कर, बल्कि हम और एडवांस जा रहे हैं। ये रहा एक आम बात। दूसरा इसमें इनके फितने में ये ले सकते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दे रखा है, साइंसदान वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे जो लोग होते हैं वो भी अपने इल्म के फितने में ना पड़े, अपने आप को आजिज़ रखें। तीसरी चीज ये पता चलती है कि वो लोग जो दीन का इल्म रखने का दावा करते हैं वो लोग भी इस फितने में ना पड़े कि मुझे अगर दीन का इल्म है या अल्लाह ने कुछ मुझे थोड़ा बहुत इल्म दे रखा है तो मैं बहुत कुछ, या हर किस्म का जिसके पास इल्म है वो फितने में ना पड़े इसके, बल्कि अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इस इल्म को मेरे लिए नफा बख्श बनाए और मैं जो इल्म रखता हूँ उस पर मैं बाअमल रहूं। समझ रहा बात। तो लिहाजा इल्म का फितना बड़ा खतरनाक फितना, इस दौर में फितना इतना बढ़ चुका है कि लोग मुल्हिद हो रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं इस इल्म की वजह से, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी मैंने सीख ली, अब मैं रब को नहीं मानता नौज़ुबिल्लाह, तो लोग इनकारी बन रहे हैं, लोग इल्म हासिल करके मुतकब्बिर बन रहे हैं। साइंसदान मुतकब्बिर, डॉक्टर साहब इतने मुतकब्बिर की लोगों से बात भी नहीं करते, तकब्बुर की बुनियाद पे कम बात करते एक अलग बात है, मसरूफियत कैसे नहीं करने लगा, लेकिन मुतकब्बिर, अरे यार छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे, मेरी बात क्या समझ रहा बात। या मैं दीनी आलिम हूँ, आलिम हूँ, थोड़ा बहुत इल्म हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा तकरीर देता हूँ, तो मेरे में इतना तकब्बुर आ गया कि मैं लोगों से नहीं मिलता, लोगों को हकीर समझता अपने आप को। इल्म है बेसिक को बनाते, इल्म बहुत बड़ा फितना अगर उसका इस्तेमाल ना हो। हमेशा इल्म के फितने से अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए जो इल्म हमारे पास है। तो आइए इसके लिए हम सूरह कहफ से क्या वाक़या ले सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या हम लेंगे और उससे सीखेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या क्या है, बहुत मुख्तसर बयान करता हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे। बनी इसराइल में से किसी ने पूछा कि आए मूसा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इल्म वाला इंसान कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि मैं वक्त का बरगजीदा नबी और उल अज़्म पैगंबर जो गुजरे हैं याद रखिए वो 5, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बरगजीदा पैगंबर गुजरे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगा कि मैं ही हूँ, तो आपने कह दिया मैं मेरे पास सबसे ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता था, हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी सवाल होता आपने कहना चाहिए था अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म वाला। तो अल्लाह ने उनकी पकड़ की मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह ना बोलते मूसा ने ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं, चलो जाओ मूसा तुम क्या करो, निकलो एक सफर पर और जाओ हमारे एक बंदे के पास जिसको हमने इल्म दे रखा है, देखो जरा तुमने ये कहा ना तुमके सबसे ज्यादा इल्म, जाओ जरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते हैं और पूरा वाक़या बहुत लंबा है, बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं। एक मछली लेके निकलते जो कि अलामत होंगी, मछली जहां पानी में जाएंगी इसका मतलब वहां मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स से अल्लाह मिलाएगा जिससे मिलाना चाहता है और मूसा अलैहिस्सलाम को उसका जवाब मिलेगा कि इल्म में जो उन्होंने कह दिया मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूशा बिन नून जो कि अभी सहाबी रसूल है, ये बाद में चल के नबी बने बनी इसराइल के आदमी। और ऐसे वाक़यात हमको मिलते हैं कि कुछ लोग पहले सहाबी थे किसी नबी के और बाद में अल्लाह ने उनको नबूवत दी। तो यूशा भी उनमें से एक है, यूशा इब्न नून, ये पहले बनी इसराइल की ईमान लाने वाले इंसानों में से थे, मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी में थे, बाद में अल्लाह ने इनको नबूवत भी अता कर। तो ये सफर पे निकले, नौजवान साथी थे उनके, मूसा अलैहिस्सलाम और ये दोनों सफर पे निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मछली चली जाए निकल के जिंदा होकर, मतलब वो मछली मरी हुई थी लेकिन एक मुकाम पर अल्लाह ने हुक्म देगा उसको जिंदा होंगे, पानी में जाएंगे, वहां अपन मिलेंगे। वो लोग चले एक जगह सोए, सोकर उठे, मछली निकली और पानी में चले गई। यूशा इब्न नून भूल गए, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर से उठे। मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे दोनों सफर पे निकल के एक दिन और रात गुजर गया। मूसा अलैहिस्सलाम का बड़े थक गए, क्या हो गया, कहा चलो कुछ खाते। जब खाने के लिए खोला तो कहा अरे मैं भूल गया, मछली तो निकल कर चले गई, तो शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, हम वापस रिटर्न जाएंगे। रिटर्न गए, उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ मछली ने एक सुराख करके पानी में गई थी, वहां इंतजार करे और वहां आए
خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے, اس نہر کے کنارے سے چلے. ایک کشتی دکھی, کشتی کو ہاتھ بتایا گیا, لوگوں نے پہچان لیا یہ خضر ہے اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر شاید, کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں. وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے. کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا, خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تھے توڑ دو. اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے, اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں ہے, ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے, کشتی میں فری بٹھایا اور تم کشتی نے توڑ دیا, خراب کیا, امیزنگ, عجیب کی بات. اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے, چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا, یا اس دریا کی بڑی پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم آپ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ تو یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا, جتنا پانی میں نے اپنے چوچ میں لیا, اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں, اللہ کا علم سمندر جیسا ہے. اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ, چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے, کتنے ایم ایل کا سپ پیوں گی اسے پتا نہیں, 1 ml 2 ml ہے نا, اتنا سا سپ لیتی چڑیا. تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا, یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے, جیسا اللہ کے علم سمندر ہے تو چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا علم. پھر بارے وہ آگے چلی, انہوں نے توڑ دیا اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں, آپ نے پوچھ لیا. خضر نے کہا میں نے تو وہ پہلے بولا تھا, مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں, ابھی خاموش ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا کنٹرول نہیں ہے, میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے منہ سے تم نے جب ایسا کیا تو, حالانکہ فری رائڈ دی ہم کو. بہرحال انہوں نے کہا چلو آگے چلے, تو ایک بچہ ملا, خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا, ٹو مچ, ایک جان لے لی تم نے بغیر کسی عذر کے. خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا, تو خاموش رہنا. کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے, بستی میں جا کے کھانا مانگا, بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی, تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کی بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ الگ ہونے کا ٹائم آ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے, اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن, تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا, کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے. مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا, آپ سے میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا, لڑکا خط کیا تو بھی آپ نے پوچھا, میں نے کہا نہیں پوچھنا. اب پھر پوچھا آپ نے, کہا ابھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے, چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا. پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا. جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد, جب بادشاہ نے اس کو پکڑا, جب دیکھا کشتی پھٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا. تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کام, ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کرا تھا, قبضہ کر دیا. قبضہ بادشاہ زبردستی لے لیتے چیزیں, کچھ پیسے اس کے بدلے. کہا دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر, میں نے اسے قتل کیا, یہ اللہ کا حکم تھا مجھے, اور وہ بڑا ہو کر جو ہے کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنے والا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے, اور وہ کتنے میں نہ پڑا ایمان کے, لہٰذا اس کو ختم. اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے, دیوار جو گرنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا, اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے. دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا. اللہ نے مجھے کیا, میں نے دیوار بنا دی. ابھی دیوار تب تک اچھی رہیں گی انشاءاللہ جب تک کہ بچے بڑے ہوں, اس کے بعد یہ گر جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک انسان, سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ملے, ان کے والدین نیک. کہا یہ ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے. یہ باتیں تھی, حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا. تمہیں پتہ چلا وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا, وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے, تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس پہ سب سے زیادہ, تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا, تو تم نے کیا کیا, یہ کہا کہ مجھے ہے, یہ تمہاری غلطی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے, اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا, تمام علوم اسی سے آتے ہیں. انسانیت نے تمام علم بھی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو اس چڑیا کے ایک گھٹ کے برابر ہی ہوگا جو سمندر سے اس نے پیا ہے. سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے, بس اتنا ہی علم ہے انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے. ارے اللہ کا علم تو چھوڑو, اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے.
اتنی حکمت ہے اللہ رب العزت، اتنا علم اللہ رب العزت، انسانیت کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا، تکبر کس چیز کا ہے؟ اور عاجز ہو جانا کہ جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کر دے، ورنہ تو ناکام رہا. کیونکہ کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں، تو واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہوں. پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی. علم ہے بعمل ہوں، اس کی دعا کریں. چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی؟ پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ، اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سے سارے علوم آتے ہیں. اس بات کو سب سے پہلے تسلیم، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کو کچھ نفع بخش چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہے اللہ ہی حکیم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے حکم بھیجا اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو، کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے، وہ نہیں کہا اور دوسرا کہہ دیا میں نے میرے نے، اور اللہ نے کی پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ کو سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ. دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازیوں کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں. ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو گئے ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے چل رہی ہے ان کی منصوبہ بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے. ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا، تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بڑی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا. اگر امت توحید پر قائم رہے اور جس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات پہ عمل لائے، منع چیز کردہ چیزوں سے رکتی رہے، تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کر سکتے. تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازیوں کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. یہ بات کو آپ سمجھے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلہ الحدیث صحیح ہے کہ روایت حدیث سنی حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہ جو واقعہ میں رکھ، اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی. تو اللہ رب العزت کی ذات اصل ہے، جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم ایک چونچ میں پانی کے ہوتا ہے، تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے ایسے؟ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چلے، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کرے، ایمان لائے جیسے لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے. دوسرا، ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں. جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے یہ کام میرے ساتھ کروایا ہے. اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. جیسا کشتی میں سوراخ کر دیا، تختہ توڑ دیا خاموشی میں، خضر علیہ السلام ہے نا. اب تو کشتی والے بھی کیا گزری ہوں گی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی، کیا گزری ہوں گی کہ کس نے کیا میرے ساتھ یہ لانا تو مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا. اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کس کی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر چھوڑ دیا تو ہاں چچ بہت اچھا ہوا جو ٹوٹا ہے نا. اتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ. ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے. میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا سپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا. ویٹ رک جاؤ. سمجھ حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی. ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب. ایک صاحب ایک بتائیں لگے ان کو پیرالسس فالج لقوا مار گیا ہے نا، سن ہونا تھا، ہاف باڈی پیر. اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو کسی کو انتہا. جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کے چیکنگ وغیرہ ہوا
ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا. اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف, بلکہ ڈاکٹروں نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے. ہم نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں کہ جب تقدیر میں رہا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا. آپ سمجھ, تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اس آدمی کا. جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ. ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. گر گئے پیرو کچھ ہو گیا, ابھی ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے ابھی کرا. اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا اس کا. کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز باللہ اللہ تعالیٰ. ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی, ابھی نو بیمار پڑے گا, کون کما کے لائیں گے. آپ نہیں جانتے ہو سکتا اس کی جان جانے والی تھی. خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا. اس اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا جا کر. کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں, بچوں کو آج کل تو CCTV کیمرے کا دور, عجیب و غریب معجزاتی ڈھنگ سے بچ جاتے, کہیں بھی نکل جاتے. آپ دیکھیں تو بڑا آدمی تو آپ بولتے ابھی تو گر کے اس کو کچھ پہ کہ مر جاتا تھا, گاڑی کے نیچے گاڑی اوپر چلے گئے, بچہ بیچ میں بچے نکل گئے. آپ بولتے ہیں معجزاتی طور سے کیسا بچ گیا. آپ دیکھ ابھی تو CCTV کیمرے کا دور ہے, آپ دیکھیے کار چلے گئی, بچہ نیچے تھا اور پھر کھڑا ہو گیا, معجزاتی طور سے بچ جاتے. دیکھیے فرشتے ہوتے اللہ کے اپوائنٹڈ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہے, آپ کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے, تو کہا مجھے ضرورت نہیں, جب تک فرشتوں کی حفاظت اللہ نے مجھے رکھنا ہے اللہ رکھیں گے, اور وہ میری حفاظت کرتے رہیں گے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹانا چاہیں گے ہٹا لیں گے, پھر تم سب مل کر میری حفاظت نہیں کر پاؤں گے. اللہ کا اپنا ایک پلان ہے. اس گریٹر پلان کو یاد رکھیے کہ اگر میرا پیٹ ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, اگر میرا مال گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت گئی تو کچھ نہ کچھ اس کا پلان ہے اللہ کا فائدہ ہے, اگر میری بچوں کی شادی نہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اس دنیا اور آخرت میں ہے. جس کو بولتے بالکل ہے ہی. وہ حکمت جب انسان یاد رکھتا ہے نا, کشتی والے نے اگر جزا فضا کیا ہوگا 5-10 منٹ بعد یا وہ دوسرا جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہوں تو کتنا خوش ہوگا, بہت اچھا ہوگا کہ بھائی کشتی خراب نکلی, نہیں تو گئی تھی کشتی, چلو تختہ بنا لیں گے بعد میں اپن. سمجھ رہے بات. جیسا مثال کے طور پر کوئی ڈاکو آ گئے ایک دم ہائی وے کے اوپر, سب گاڑیوں کو روک لیے, بولے سب کو ختم کر دو, جلدی کس کی اچھی گاڑی, اور آپ کی گاڑی ایک دم کھٹارا گندی حال میں, دھلی بھی نہیں, جس کی وجہ سے آپ ڈرائیور کو بمکا ہے, گالیاں دے کے آئیں گے, تیرے وجہ سے گندی گاڑی لے جا رہا بیٹا, میرے خاندان میں کوئی اتنی گندی گاڑی کبھی بیٹھا نہیں, یہ نہیں تو نہیں سب ایسا. اور وہ ڈاکو کیا کرے, سب زیادہ چمک رہی اور اس کی گاڑی کو خالی کر, اور آپ کی یار گندی اس کو چھوڑ دو. اور اللہ کا شکر کا بیٹا تو نے اچھا کرا, گاڑی کو دھویا نہیں, تلے کھا لڈو کھا میرے طرف سے, نہ ڈاکو نے ہماری طرف دیکھا نہ ہمارے طرف کچھ وہ ہے نہیں. جب شکر ادا کریں تو اللہ کا گریٹر پلان رہتا ہر جگہ. سمجھو میں چاہ رہا تھا یہ کروں, کمپٹیٹیو ایگزام دو اور اس میں کامیاب ہو, میں اس لائق تھا, نہیں ہوا, اللہ کا اور پلان ہے اس کے علاوہ بڑا. اب میں نہیں جانتی پلان, بس تھوڑا انتظار کرو تو فائدے. سمجھ رہے بات, تو اس چیز کو سمجھنا بہتر. چلیے وقت نہیں اتنا تو بہر تو اللہ کے پلانس کو ہمیشہ یاد رکھے ذہن میں, اللہ کی حکمتیں یاد رکھیے, اور وہ ہر چیز کو کرتا ہے. جس طرح واقعات کے پیچھے جو حکمتیں تھی, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی سمجھ نہیں پائے جب تک کہ خضر نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا علیہ السلام نے, تو ایسا ہم جیسے چھوٹے موٹے للو پچھے لوگوں کیا جو ایمان میں کمزور, علم میں کمزور, عمل میں کمزور, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نہیں سمجھ پائے خضر کی حکمت اللہ نے کیا سمجھائی تھی علیہ السلام. بس ہے یاد رکھنا حکمت ہے, اس کے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے. تیسری چیز اس واقعے سے کیا پتہ چلتی ہے, واللہ عالم کہنا سیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کیوں پکڑ کی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عالم کہنا چاہیے تھا, اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عالم نہیں کہتے ہوئے کیا کہہ دیا, مجھے علم. جب کیا پوچھا گیا موسیٰ کس کو دنیا میں سب زیادہ علم, تو آپ نے کہہ دیا مجھے, یہ سوچ کر کہ میں برگزیدہ نبی اور وقت کا میں ابھی ایک ہی ہوں, کیونکہ ان کے وقت میں کوئی برگزیدہ نہیں تھا. ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے بعد وہ زمانہ ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ان کا کام کیا تھا, واللہ عالم کہنا. تو واللہ عالم کہنا سیکھ لے. اس واقعے سے پتہ چلا اس لیے کہ ہم جتنا بھی علم رکھتے ہو کسی چیز کا, اس سے آگے بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. واللہ عالم یہ کہنا بہت اچھی چیز, اللہ بہتر جانتا ہے, کہنا سیکھ لے. جو نہیں معلوم اس پر کہنا واللہ عالم. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے کہہ دیا مجھے علم, تو اگر کہتے واللہ عالم تو مسئلہ ختم. تو واللہ عالم کہنا ہم سیکھے, یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں. ضروری نہیں کہ تمام باتوں کا علم مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے جو چیز ظاہر دکھ رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمتیں ہو, جو تبھی پتہ چلیں گے جب ہم یہ کہیں گے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, پھر اللہ انشاءاللہ جو چیزوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح غیر ضروری مباحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کر دینا, یہ زیادہ اچھا. غیر ضروری بحثوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, دین کے مسائل میں, دنیا کی باتوں میں, دین میں زیادہ ہوتا ہے. بہرحال واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا یہ زیادہ کافی ہوں. یاد رکھیے کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں. آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا, قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد تو بخوبی جانتا ہے. وہ کتنے تھے, 7 تھے, 5 تھے, 9 تھے, 11 تھے, 13 تھے, واللہ
اب ہم کو بحث موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے؟ اللہ معلوم کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے. نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا. واللہ عالم جو بھی تھا بس اللہ نے عصا دیا موسیٰ علیہ السلام کرتے سے معجزہ تھا. نہیں موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھتے تو وہ جھاڑ کون سا تھا، وہ پہاڑ. کیا کرنا ہے واللہ عالم. جو سمجھے نا، تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا، اس سے دین اور ایمان خراب ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے واللہ عالم. جو بھی تھا لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ وہ 300 سال 309 سال، واللہ عالم جو بھی تھا وہ جو سوئے بس جتنا سوئے اللہ نے جتنا سلایا، جب اٹھانا تھا اٹھا دیا. بٹ اتنا تو پتا ہے کہ سینچریز سوئے، صدیوں تک سوئے. ٹھیک ہے، ہم کو اس میں نہیں، تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح دجال کہاں ہے ابھی، یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، پوری دنیا دیکھ لیے، گوگل میپ تو سب بتا دے رہا. یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا. ہاں نہیں بتا سکتا. کیا کریں؟ آج سے 200 سال پہلے، 200 نہیں 200 کم ہو جائیں گے، آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا کیا ہوگا؟ 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا ہے نا، اس کے بعد بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا. کالی زمین، یہ زمین، ویسٹ انڈیا بول دیا اس کو. کیا کیا ہو گیا؟ انڈیا کو ڈھونڈنے چکر وہاں چلے گئے، تو ویسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا. ٹھیک، مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے، لیکن وہ الٹے چارج چلا دی، پتا نہیں کیا ہوا، اور پہنچ گیا امریکہ اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے. کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لو. اتنی بڑی غلطیاں. کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی، تو کسی کو مطلب وہ تو زمین ملی پھر وہ پوری دنیا میں، تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار. آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا. ڈھونڈا گیا نا. اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے، میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ جو ابھی معلوم ہے، ناک کے اندر رہتا ایک سوراخ، اس کا ایک اپنا کام ہے جو کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو نہیں معلوم کیا کیا اس کے اندر اللہ نے. خلیے ہیں، مالیکولز تھے، مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا، ایٹم رہتا. بولے بس مالیکول سے چھوٹا کچھ نہیں، ذرہ. پھر بولے ایٹم سے چھوٹا کچھ نہیں. پھر اس کے بعد بولے ایٹم، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون سے چھوٹا کوئی نہیں. پھر معلوم آپ کو ابھی 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں. نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرونز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں. آپ کے اندر مجھے نام نہیں پتا سکتا اس کے اندر یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے. ابھی یہاں تک اب پتا نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے باپ. ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی، ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا. ابھی ہم دیکھیں گے. جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے، ہم سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی، لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی. سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے. تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہر چیز کا علم ہے؟ نہیں دنیا تو علم ہے نا یار. اللہ نے کہہ دیا انتظار کر. ٹھیک ہے، ہم پیچھے نہیں پڑتے. کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں؟ واللہ اللہ بہتر جانتا. بھائی میں بحث نہیں کرتا، تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، میں بحث نہیں. تو اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں. یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے، یہ ہم کو پتا چلا. دوسرا، واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، سیکھا. اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا چاہتے ہیں. چوتھا، اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وہ ہے عہد منصب، سربراہی، لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ. اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ، منصبی، عہدے کا فتنہ. اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے، اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں. ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں. ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت حکومت دی. اس کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی. قرن جو ہے سینگ کو کہتے ہیں، اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا، وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک چلتی. ذوالقرنین مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک. اللہ عالم کب رہا، ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں. لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا، نہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا، کافر. لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا، سائرس دی گریٹ جو پرشین ایمپرر تھا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا. تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ، 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، اللہ عالم جو بھی تھا. تو ذوالقرنین نام ایک نیک دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی جس کو بولیں گے دوست بادشاہ. ٹھیک ہے، اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، اور مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی تھی. ایک بار نکلے نا اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھ. انہوں نے کہا اے یہ 2 پہاڑ ہے، 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی، برباد کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے. آپ کو اس معاملے میں مسئلہ کریں، آپ کو ہم بڑی اجرت، بہت پیسہ دیں گے اس کے کام. ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، صرف تم میری مدد کرو، میرے پاس بہت سب کچھ ہے. میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا لاؤ. پھر لوہا لایا گیا، لوہے کے برکس بنائے گئے اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی. پھر اس کے تانبا، اس لوہے کے برکس کو آگ لگائے گی. آگ لگانے سے پورے لال، جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا. تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے، یاد رکھیے، لوہے کے مقابلے، آئرن کے مقابلے.
وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر، اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے، ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 کھول کے وہ تانبا چڑھا دیا. کس پہ چڑھا دیا گیا؟ لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا. ٹھیک، اور وہ قوم پیچھے رہ گئی تاکہ وہ قوم جو آ کے ہر بار فتنہ مچاتی تھی، فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے. اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے، لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں، مطلب پیسہ نہیں لیا اور کہا میں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا، پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں. اور انہوں نے یہ کام ان کو اپنے طرف سے کر دیا کیونکہ ان لوگوں کے اسکل تھی. اسکل کیا تھی لوگوں کے پاس؟ پھونکتے تھے، اور تانبے وغیرہ کو معلوم آپ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے پھونکنے سے وہ پھیلتا اور خشک ہوتا، تو ان میں ان کے پاس وہ صلاحیت تھی. تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا، انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر وہ تانبے کو لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی. علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں سے جہنمی کو الگ کر لو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے، مطلب کتنے میں سے کتنے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے. اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو، اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا. اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں لیکن بہت زیادہ کفر اور نافرمانی کریں گے، اس کے نتیجے میں اکثر جہنم میں جائیں گے. سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اولاد آدم سے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے، جیسے میں اور آپ انسان ہیں یاد رکھیے، اور آدم علیہ السلام کی نسل. لیکن یہ اپنی جنگلی پنے کی وجہ سے، دین اور دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں، یاجوج ماجوج کے خود کیا دیکھنا ہے تو آپ میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ ضرور آپ دیکھیے جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے. دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کریں گے، بڑا تفصیلی واقعہ بہرحال آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہوں گے. اب یہ قوم کے تعلق سے یاد رکھیے یہ قوم جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اس کی میں وہ صفت، اس لیے حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، مطلب یہ قوم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی. دوسرا یہ قوم میں کھودنے کی صلاحیت نہیں نیچے سے، مطلب یہ دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اور نیچے سے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اوپر چڑھنے کے مقابلے میں نیچے کودنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کلائمبنگ تو آسان دیکھیے ہو سکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی فلاں لیکن تیرنا نہیں ہے. آپ بولیں گے یار ساری گاڑی چلانا نہیں آتی، ارے تیرے پاس 100 گاڑیاں لیکن نہیں چلانا نہیں آتی، ڈرائیور چلا آپ کو نہیں آتی، آپ نے جمتا ہی نہیں. مطلب کئی لوگ ایسے میں نے دیکھے. میں ایک شو میں گیا تھا جس آدمی نے ہنڈریڈز آف گاڑیاں بنائی، مطلب اس کے بعد دنیا کی 100 قسم کی الگ الگ گاڑیاں جو اس نے بنائی، لیکن اس سے جب بات ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہی نہیں. وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھتا، بنا سکتا ہے چلا نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا میں مخلوق بنایا، خود گاڑیاں بناتا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتا ہے، لیکن بولے مجھے چلانا نہیں آتی کیونکہ اس کو سپیڈ کا ڈر، سپیڈ کا ایک ڈر ہوتا ہے. لوگ مانو پیچھے بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایسا خود چلانے کا ڈر. کسی کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے، ہائٹ پہ جاتی ہے اس کو تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نیچے کھود نہیں سکتے، اوپر چڑھ نہیں سکتے، اسی لیے تو پہاڑ کیوں کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں اس کو کھودتے ہیں. روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور اچانک گھبراہٹ کر اٹھے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا آپ نے روایت میں انگوٹھے اور یہ انگلی کو ملایا جو قریبی انگلی ہوتی ہے اس سے، کہا آج یاجوج ماجوج نے سوراخ، اور کھودنے کے بعد جو ہے وہ بالکل دیوار کو پتلا کر دیتے اور پھر اٹھ کے بولتے کل آ کے اپنے کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کل تک پھر اس کو اپنی حکمت سے بڑی کر دیتے، پھر دوسرے دن پھر شروع کرتے زیرو سے. لیکن ایک دن قیامت سے پہلے کیا ہوں گے، جب وہ نکلنے والے رہیں گے کھودیں گے اور اچھا خاصا کھود لیں گے اور کہیں انشاءاللہ کل آ کے ہم کریں گے. جب کل آئیں گے تو جیسی کی ویسی رہیں گی اور اس دن توڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ قوم نکلیں گے اور کیا ہوگا، تباہی مچائیں گے. آپ سب جانتے ہیں. بہرحال تو عہد اور منصبی پوزیشن، لیڈرشپ، مقام، مرتبہ اگر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کے فتنے کیا، اس سے کیسے بچے، اس واقعے سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں ذوالقرنین کیا. یہ دیکھتے ہیں 3 نکات اس میں کیا دیکھیں گے. پہلا نکتہ ہے مسلمان حاکم یا کوئی عہدے رکھنے والے نہ ظلم کریں گا اور نہ ہی ظلم کو برداشت کریں گا. نہ خود ظلم کریں گا نہ کسی پہ ظلم برداشت. مسلمان حاکم، لیڈر، خلیفہ، بادشاہ، ذمہ دار، آپ رعایا کے ذمہ دار ہو، کوئی پوزیشن ہے، گورنمنٹ آفیسر ہے، کچھ بھی ہے، نہ آپ ظلم سہیں گے نہ کسی پہ ظلم کریں گے. مطلب نہ خود ظلم کریں گے رعایا پہ، نہ ظلم سہیں گے خود، نہ رعایا کو سہنے دیں گے. مطلب رعایا پہ کوئی دوسرا ظلم کرو تو آپ اس کی جوابی کاروائی کریں گے اور آپ خود بھی ان پہ ظلم نہیں کریں گے. یہ بات ہم کو ملتی ہے. جیسے کہ ذوالقرنین نے قوم سے کیا تھا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 87 میں اللہ نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. اللہ فرماتا کہتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا
ہم اس کو سزا دیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا؟ جو بھی ان میں ظلم کریں گے ہم اس کو سزا دیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ سزا دیں گے. دنیا میں ہم سزا دیں گے بادشاہ ہونے کے ناطے جو لوگ غلط ظلم کریں گے, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دیں گا اس کے ظلم. تو ذوالقرنین ظالم بادشاہ نہیں تھے. تو پہلا کام کیا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں, سرپرست ہیں, لیڈر ہیں, آپ کو پوزیشن ہے, منصب ہے, جج ہے, قاضی ہے, خلیفہ ہے, کنگ ہے, ریسپانسبل پرسن ہے, آفیسرس ہے. آپ کو کام ہے نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے, چونکہ دنیا میں ظلم کرنے والوں کو پکڑیں اور آخرت میں تو اللہ دردناک عذاب دیں گا. اور ذوالقرنین خود اس کے خلاف تھے تو کہا میں خود اس کو سزا دوں گا دنیا میں, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا. تو ہمیں پوزیشن کا عہدے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے, یہ سب سے پہلی چیز. اسی طرح جو ہے جبکہ آج لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. میں آفیسر بن گیا, اتنا تکلیف دے رہے ہیں کام. آپ کا کام ہے آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں, اور آپ آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل پیدا کرنے والے بنے. ہے نہیں یہ دیکھا جانا؟ آفیسر بن کے اور اتنے پرابلمس لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لے رہے ہیں کریں تو کیا کیا. آج آفیسر سے کیا آپ لوگ پریشان ہیں؟ نہیں, آپ کی دنیا کے کتنے کام ہیں جو صرف کرپٹ آفیسرز کی وجہ سے, ظالم آفیسرز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے. کئی لوگوں کو اللہ نے اگر طاقت دے دی تو ملٹری کے ذریعے لوگوں پہ آج غلامیاں لوگوں سے کروا رہے ہیں. کتنے اسٹیٹس ہیں جو آج دیکھیے ملٹری پاور کے ذریعے اپنی عوام اور رعایا کو برباد کر رہے ہیں, نقصان کر رہے ہیں, ان کی جان, ان کے مال, ان کی عزت اور آبرو کو اچھال رہے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سکھا یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ظلم روکنے والے ہم بننا چاہیے, ہمیں ظلم کرنے والے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس جو حکیمیت, سربراہی, لیڈرشپ کا جو فتنہ ہوتا ہے ذمہ داری کا, تو اس پہ کیسے, اس میں کیا نصیحت, دوسرے نصیحت ملتی ہے. طاقت اور استطاعت ہونے پر لوگوں سے شر کو دور کرنا. طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. جو جب تک غریب تھے اچھے تھے, جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے, تکلیف دینا چاہتے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں, پریشان ہوں, اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں, جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہوں. ہو رہا ہے ذوالقرنین کے پاور, طاقت پہ کیا کیا انہوں نے؟ غلط استعمال نہیں کیا, لوگوں سے شر دور کیا. یہ کام کیجیے, آپ کو اللہ نے طاقت, پہنچ, صلاحیت, وسیلہ, اونچائی دی, لوگوں سے شر دور کیجیے. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ یاجوج اور ماجوج سے اس قوم کو نجات دلائی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی ایک نشانی ہے, وہ ٹوٹیں گی تو ایک قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ. اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا. کس کو سیف گارڈ کر دیا؟ اس قوم کی. یاد رکھیے جب تک کہ رب نہ دے یہ چیز ایسی چلتے رہے. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ آپ کو صلاحیت دے, منصب دے, پوزیشن دے, پیسہ دے, تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے. ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ, دولت, منصب, جاہ, جلال, طاقت جیسی دیتا ہے, ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا, آج کارپوریٹر بن گیا, لوگوں گھر کے کام روک دیا. کیوں؟ چلو لاؤ کام بھی رہوں گا. اب میں ایم ایل اے بن گیا اور نئے روڑے, بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا, یہ کرنا آپ کا حق نہیں, جس پہ کیسا لے سکتے آپ. کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا, کوئی تو چل رہا 2 پلاٹ اپنے, چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو, چل اس کے اتنے دے دے, اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا, تیری بلڈنگ میں ہوں, یہ سب کر. ایم پی بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے جا رہا. ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا, خود کا جا رہا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں. میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے نہیں ملیں گے ہمارے. اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا, کیا کیا ہوتا, پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے, دوائیں ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس ہی ملتے ہیں. میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جائے نا پیشنٹ کو, بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چوڑیاں بننے کا دور آ گیا. واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چوڑیاں بن گیا. اس کا مطلب کہ جہاں پیشنٹ کو ڈرائی فروٹ گورنمنٹ ہاسپٹل, یہاں تو مر جا رہا ہے. واقعہ سنا نا آپ نے, اوڑیسہ کا ایک انسان, اس کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل نہیں. سنا نا آپ نے واقعہ. پھر وہ آیا کہ یو اے کی کوئی شیخ تھے, ان کو بہت وہ لگا کہ ایمبولینس انہوں نے ڈونیٹ کی. یہ حال ہے نا, ہم کھا کے بیٹھ رہے ہیں لوگ, ہم شر بن رہے ہیں. طاقت ہے اللہ نے دیا, خیر پھیلانے والے بن جائیے. شر پسند لوگ کاپنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. میں نے ایک وردی پہن لی, کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں, تو کوئی ڈائریکٹ اشارہ میرا کسی کی طرف بھی نہیں. میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں, لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں. جب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات, کتنی بڑی. یا اب تو ظلم اور کرو, دیکھیے یہ وردی اپنے کو بچائے, یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائیں گا, یہ منسٹر اپنے کو بچائیں گا, یہ منصب والا بچائیں گا, یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے. اگر پارٹی طاقت ہے, منسٹر طاقت ہے, منصب طاقت ہے, پوزیشن طاقت ہے, صحیح جگہ لگاؤ اس کو. لوگوں کے نقصان کے ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی, وہ ایسٹ اور ویسٹ
کا کنگ تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے شر دور کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو. لوگ کہہ رہے پیسے لو، ذوالقرنین ہم کریں گے نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا بہت ہے، تم صرف مدد کرو میری فزیکل، باقی میں سب کرتا تمہارے لیے. تو پیسہ خرچ کیا ذوالقرنین نے اور شر کو ختم کیا. یہ کام ہوا. تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے. اس صورت سے کیا نصیب؟ تیسری نصیب ملتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. جب آپ کو اچھا کام کر دیا، پوزیشن ہے آپ کا، سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا، لوگ آگے بڑھے مائی باپ آپ نے سب کچھ کر دیا، آپ نے بولنا چاہیے نہیں اللہ میرا کچھ، یہ تو خالق رازق مالک اس کا کام ہے، میں تو ایک ادنا حقیر بنے گا. یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے. کیسے سنیے؟ ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے، جب اس نے کار خیر کر دیا، دیوار بنا دی، تو لوگ آئے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا تم نے، دیوار بنا دی، تمہارا شکریہ، جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے جواب دیتے سنے قال هذا رحمۃ، یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے بھائی، میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر؟ یہ تو میرے رب نے طاقت دی، جو مجھے سلطنت کا مالک بنایا، رحمت کا نتیجہ آئی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اور تعریف کرو، ایکسٹرا کرو، ایک دو پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے. ہمارے پاس تو ایسی ہو رہا، ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی، پیپر میں ادھر احسان کیا کیا، یہ تو گورنمنٹ سے فنڈ تھے، تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، تیرا تو یہ کام تھا، کیا اس میں خاص تھا؟ نہیں جہاں جلال ٹائٹ چلتا ہو روڈ بنا دیا. کون سا کام کیا یار 5 سال میں روڈ بنا؟ کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے ایم ایل اے اور تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دی، اس کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا دی، 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا، فلاں پارٹی فنڈ سے کائی کے لیے ایشو کر دیا، وہ فلاں، وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ نہیں ملتے وہ کام کے لیے، لیکن پیپر ورک. ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا، صرف لایا، جیب سے نہیں خرچ کیا، احسان نہیں کیا، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے تجھے پوزیشن دی، تو نے کام کیا. یہ تو پبلک سرونٹس کا حال ہے. میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو، کنگ تو معاملہ الگ ہوتا ہے نا، اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا. یہاں تو ہم لوگ پبلک سرونٹس ہیں، جتنے ہمارے لوگ، ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا، سیوک باڈیز سے لے کر تو اوپر تک، کہ ہمارے نمائندے جو ہم چن کے بھیجتے ہیں، یہ ہمارے خادم ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہم ان سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں. کہنے والے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا اور لوگ اس کو سویاں ڈالتے رہتے، بولے جہاں دل سویاں ڈالتے، وہ بولتا ڈالو بیٹا ڈالتے، جتنے سویاں ڈالنا ڈالتا. پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویاں ڈالتا. بولے مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اسپتال کے ادھر سے خون نکالو، ادھر سے یہ کرو، اس کا یہ ٹیسٹ کرو، بولتا کر لے بیٹا کر لے کر لے. پھر 5 سال تم کو ڈالتا سویاں، بولے پورے آنکھ ہر آدمی، پھر سلاتا اور تمہارے ریسورسز کھینچ کے نکالتا. ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا، یہ کیا تو کہا میرا کچھ بھی نہیں، قال هذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، اس میں کیا کام کرتا. پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق. اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے. کیا وعدہ ہے؟ یاجوج ماجوج نکل جائے، اللہ کی رحمت. ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے، یہ سماج کے اندر یہ کر دیا، اللہ کا فضل، میری کو خصوصیت تھی، میں تو آپ نے بٹھایا اس کام. یہ عاجزی ہونا ایک کنگ بادشاہ کہ اللہ نے اس کی پوزیشن تو صحیح فائدہ اٹھایا. اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا، شہر کا، بستی کا، گھر والوں کا، کوئی میں نے احسان نہیں کیا. اللہ نے مال و دولت دی، میں نے غریبوں کو دیا، کوئی احسان نہیں کیا. ارے مالک تم نے ہمیں یہ دیا، نہیں دعا کرو میرے، کچھ میری خصوصیت نہیں، رب نے دیا، میں تم پہ خرچ کیا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی. یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پر تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے میرے لیے کامیابی، میرا کوئی احسان. یہ سیکھنا ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی. ذوالقرنین نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا. آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے لوگوں کا رعایا کا، مجھے ڈیٹیل میں جاننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں نا. 3 باتیں کیا سیکھی ہم نے، عہدے کی فتنے سے کیسے بچیں گے، اس صورت سے کیا نصیحتیں ملی. پہلا، مسلمان حاکم کا کام ہے کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، اپنی رعایت. دوسرا ہم نے دیکھا طاقت یا استطاعت ہونے کے بعد لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے. اور تیسرا کام ہے خیر کے کام کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے جو ہم سے کوئی چیز ہے. تو یہ اسباق تھے. 4 فتنے ہم نے دیکھے، اور 4 فتنوں میں 4 واقعات سورہ کہف کے لیے، اور 4 واقعات سے کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے وہ ہمیں، اور ہر واقعے میں 3 پوائنٹس رکھے. ہم نے 4 قسم کی فتنے آپ کے سامنے رکھے اور چاروں سے کیسے بچنا دیکھا. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دین اور ایمان کا فتنہ دیکھا، اور اس میں سورہ کہف کیسے نصیحت کرتا ہے، اصحاب کہف کے واقعے. دوسرا ہم نے دیکھا جو ہے مال و دولت کا فتنہ، تو کتنا بڑا فتنہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سورہ کہف سے نصیحت حاصل کی، اور ہم نے 2 باغ والے کا واقعہ دیکھا. تیسرا ہم نے دیکھا جو ہے وہ علم کا فتنہ کیسا ہوتا ہے، اور جس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دیکھا. علم کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرتے
کر علم حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. اس طرح چوتھی چیز ہم دیکھیں عہد منصب پوزیشن کا فتنہ ہم نے دیکھا, اور اس سے ہم نے ذوالقرنین کے واقعے سے دیکھا کہ ہمیں کیسے ایک عاجز بادشاہ بن کر اس فتنے سے منصب کے بچنا چاہیے اور کیا اس میں کام کرنا چاہیے. یہ چند پوائنٹ تھے, اسباق تھے جو سورہ کہف سے تھے. میں جانتا ہوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوا, بٹ بہرحال ضروری بھی تھا کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت کرے, ہماری دجال کی فتنے سے حفاظت کرے, ہماری مال دولت جو ہے علم اور جس کو کہیں گے منصب اور پوزیشن یاد رکھے, اور اسی طرح جو دین اور ایمان کی فتنوں سے ہماری جو حفاظت کرے, ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہماری حفاظت کرے ہر قسم کی فتنے سے, جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. ٹائم کرنے سے آگے سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا, جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے, جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ڈے, اس سے پہلے جو نائٹ آتی ہے تو اس کی مغرب, مطلب مثال سے آج جمعرات ہے, اردو میں جمعرات ہوتی ہے, تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں گے وہاں سے چالو ہوگا جمعہ, تو وہ مغرب سے لے کر پھر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے, مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح, سمجھے نا, کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا, تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کہ آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے, تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو جمعہ سے پہلے پڑھیں, جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں, یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیا جمعرات کی رات میں, یا پھر جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھے, واللہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے. پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی بھی. سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے, دو تین فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے, سورہ کہف نور ہوتا ہے, یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ نور ہے, دو جمعہ کے بیچ میں وہ نور رہتا ہے. اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اسے سکینت طاری ہے. جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی, اس سے سکینت طاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے. سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ. سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے, دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. یہ چند فضیلتیں اس کی ہیں, کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھنے کی انشاءاللہ. ایک امام صاحب نے میرے کو بولے کہ اصحاب کہف کے جو نام ہے اس کے تعویذ منا کے پینا بولے, تو بچوں کو پینانا تو اس کے کوئی برکت ہے, وہ ناموں میں بہت برکت ہے. تو یہ بات میں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے نام اگر کوئی تعویذ بنا کر پہنے تو اس سے بچوں کی زندگی میں برکت آئیں گی یا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز مجھے بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم, تو کس کو کیسا پتا چلے گا ان کے نام کیا تھے؟ جب تعداد ہی نہیں معلوم تو نام کہاں سے معلوم, بتاؤ. اصحاب کہف تو وہ دور کی بات ہے, میں بول رہا ہوں 313 یا 315 یا 317 یا 319 جو بدری صحابہ تھے ان کے نام لا کے دوں گا. اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے, ملتے ہیں کچھ حد تک, ٹف ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کب تھے یہ نہیں پتا, ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کس ایرا میں تھے نہیں پتا, آرکیولوجیکل سروے اب تک ملے نہیں. لوگ اشارتاً بولتے ہیں یہاں والے ملے گئے نہیں. میں نے دیکھا نیٹ پہ ایسی ڈاکیومنٹریز کے, یہ بولے گفا میں چھپے تھے, یہ ان کا کتا اس کی خبر, یہ 1 2 3 لوگ, یہ سب باتیں ہیں فالتو, ڈاکیومنٹڈ تھوڑی. ان کے نام کیا تھے ہم کو کچھ بھی نہیں پتا, تو لہذا جن کے نام ہی نہیں پتا ان کے نام کی تعویذ کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈ, کیا کسی کے نام میں برکت ہے؟ اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی جس کے نام کو لینے سے پہننے سے زندگی میں فائدہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ویسا بنا نہ اس کی بات کو بنے. جب آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے نام کا تعویذ پہنو, تو اصحاب کہف کا مطلب جس کو عام زمانے میں اصحاب کہف کس کھیت کی مولی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار, اور یہ ایک امتی ہے, صرف نیک امتی. یہ کسی نبی کے ماننے والے تھے بلکہ یہ بھی نہیں مانتے, تو صحابی کا شرف ہو سکتا ہے ان کو نہ ملا ہو. نیک ہونا قرآن واقعہ میں ایک الگ چیز, لیکن صحابی ہونا ایک الگ ہی چیز ہے. تو اصحاب کہف صحابی تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں پتا ہم کو, سمجھ رہے بات کو. تو اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کے نام کیا آپ نے نہیں کہا کہ میرے نام کی تعویذ بناؤ سے برکت ہوں گی, تو اصحاب کہف ان کے کمپیریزن کیا, مطلب کس کھیت کی مولی بولتے نام حساب, کہاں کی بات کریں. لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعہ لا لیتے ہیں. تو کسی کے نام کی ایسی برکت کا پہننے کا حکم نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کے وہ نام ہے جو بابرکت ہے, وہ نام کو لیا کیجئے, ان ناموں کو پڑھا کیجئے, ان ناموں سے لو لگا لیجئے. لیکن وہ تو ہم کو یاد ہی نہیں, تو وہ چھوڑ دو. لیکن اصحاب کہف کے نام چاہیے اور تعویذات بنا رہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ جس نے بھی کہا بالکل بے بنیاد اور ایک دم فالتو بات تھی. میری زبان میں اس کو بولتا ہوں پے سے فالتو نہیں, پے سے فالتو والی بات ہے ایک دم. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام میں کو برکت ہے اور اس کو پہننا چاہیے. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا خالی بولے اصحاب کہف نام برکت نہیں, ان تو کتا ہی برکت والا ہے بولے. یہ پھر حدیث میں مستثنا ہونا چاہیے تھا نا, کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس میں کتا ہوتا سوائے اصحاب کہف کے کتے کو چھوڑ کر. ہاں تو کہیں بھی ایکسپشنل کتا نہیں, کوئی سارے کتے ایک ہی لائن میں آ گئے ہوں. نہیں بولے وہ بھی بہت وہ تھا, بولے وہ ولی تھا, بولے وہ
اصحاب کہف کا کتا ولی، پھر وہ آتا تھا اور شہر کے کتوں میں بیٹھتا تھا، پھر کتوں کو درس دیتا تھا، پھر سارے کتے آ کے درس میں بیٹھتے تھے. بھائی میں نے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کو بولتے ہوئے سنا ہے اصحاب کہف کی کتے کی ولایت کی اہمیت بتا رہے تھے. بلکہ کتے ہی نہیں شہر کے، بلکہ شہر کے لوگ بھی آتے تھے اور انہوں کو طریقہ بتا رہے تھے، بھاؤ بھاؤ، تو پورے کتے بولتے تھے بھاؤ بھاؤ بھاؤ، اور کر کے بتا رہے تھے پورا، تو میں اسی بتا. پھر وہ کتے بھگتے تھے، اور جو جتنے لوگ اس اصحاب کہف کے کتے سے فیضیاب ہوئے اس کی برکتوں سے، وہ لوگ بھی ایسی بات کرتے تھے بھاؤ 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 بھاؤ. وہی میں نے کہا بھیا اگر اصحاب کہف کا کتا صرف چند نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنا دھارکاری کتا بن گیا، تو عزیر علیہ السلام کا گدھا تو کیا گدھا ہوں گا؟ ڈھانچو ڈھانچو بولتے سب، ڈھانچو ڈھانچو سب. اصحاب کہف سمجھ لیجیے، مان لیجیے صحابی یہ نیک لوگ، اس سے اوپر تو مقام نہیں، نبی تو کوئی نہیں. اگر ان کے کتے کی فضیلت یہ ہے تو عزیر علیہ السلام تو گدھا معمولی سے بیٹھ کے سواری کر رہے تھے، پھر ان کے ساتھ مر گیا، پھر 100 ایئرس تک مرا ہوا رہا، پھر 100 ایئرس بعد اٹھا. عزیر علیہ السلام کو آپ نے اللہ نے اٹھایا، پھر کہا عزیر اب دیکھو اپنے گدھے کو کیسا اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی بھاری. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے 4 پرندے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیسا اٹھائیں گا دوبارہ لوگ؟ اللہ نے کہا ابراہیم شک کرتے کہ شک نہیں کا دیکھ تجس، تو کہا جاؤ 4 پرندے لاؤ. پھر کیا کرے پرندے لا کے سب کی گردنیں توڑ دی، پیر توڑ دی، سب کو الگ الگ پھینک دی. پھر جمع ہو گئے تو 4 پرندے مقدس ہو گئے، مر کے پھر زندہ ہوئے. پھر یونس علیہ السلام کی ویل جو نگل گئی تھی، کیا اس کی فضیلت بھی ہوگی؟ وہ بھی جا کے اندر درد دیتی ہوں گی، کوئی دوسرے ویلا کی درد دیتے ہیں، مطلب وہ بن گئی نبی کی صحابی بن گئی سمجھو ویل. اور تابعین طب تابعین ویل بھی دنیا میں آج کل ہو رہی ہوں گی. تو ویل کا گوشت کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کوئی یونس علیہ السلام کی ماننے والی وہ اس کی خلافت میں جو ویل چل رہی، مطلب جو بیعت لے کے آ رہی، تو کہاں سے لاتے آ رہی ہے مجھے کچھ نہیں. تو آپ تو ان کے نام کی تعویذ کا بول رہے، میں ان کے کتوں کی فضیلتیں سن لی، کتوں کی نعوذ باللہ مطلب برکتیں سن لیا ان کی. آپ یہ بول سکتے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام لے لیا. تو یہ بول سکتے اچھے لوگوں کے ساتھ اگر برا انسان بھی رہے تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے اس کمپنی کا کہ اس کا بھی نام ہو جاتا ہے. یہ بول سکتے کہ نیک لوگوں کی شرط میں جانے سے کتے کو بینیفٹ ہوا تو لوگوں کیوں نہیں ہو سکتا اچھی صحبت کا؟ وہ چھوڑ کے کتے کو فضیلت والا بنا دی لوگ. تو اصحاب کہف کی کتے کی اگر یہ فضیلت ہے تو اب آپ اصحاب کہف کی، تو جس نے آپ کو کہا وہ ویسی ماننے والا ہوں کہ بھائی وہ کتے کی فضیلتیں لوگوں نے اتنی بیان کر دی کہ بولے جنت میں جو چند جانور جائیں گے اس میں اصحاب کہف کا کتا، عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا ایسا اگر جانوروں کو لے لے تو پھر اصحاب کہف کا کتا جانا چاہیے، عزیر علیہ السلام کا گدھا جانا چاہیے، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جس نے بات کی جانا چاہیے، ہدہد جانا چاہیے جس نے خبر دی، اس کے بعد کوہ جانا چاہیے جس نے وہ قابل کو بتایا حابیل کو کیسا دفنانا چاہیے، پھر اس کے بعد ویل جانا چاہیے جس نے مقدس نبی یونس علیہ السلام منہ میں لے کے کتنے سماج وہ جانا چاہیے. اب پوری فہرست لگ جائیں گی جتنے جانور آ رہے. مکڑی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا تو مکڑی جانا چاہیے ایسا، اور فیل والے ہاتھی جو پلٹ کے گئے تھے وہ ہاتھی جانا چاہیے. کیا کر رہے ہیں یار، کہاں سے لاتے ہیں؟ اسی کوئی دلیل دیکھیے، دلیل چاہیے. نہیں بولے سارے جانور تو مر جائیں گے، یہ لوگ نہیں مریں گے، ایسے کچھ لوگ ایسے کوئی صحیح جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سارے جانور مریں گے. حدیث میں یہ ہے کہ سب جانور جو دنیا میں تھے وہ مٹی بنا دی جائے، ان کے اندر فیصلہ ہوگا. ہماری نے بغیر سیکھ کو تو اللہ بغیر سیکھ والی کو سیکھ دیں گا، انصاف کریں گا اور مٹی بنا دیں گا. نہیں بولے گدھے کو نہیں بنائیں گا السلام کے، یہ اصحاب کہف کتا کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے ایسے. اور ایسے تعویذات بگانا سب بالکل بے فالتو من گڑت بدعقیدگی اور بری باتیں ہیں. کسی نے کہا کہ سیکنڈ دکھ رہا میرے کو، سیکنڈ شادی چھپانا کیا زنا شمار ہوتا ہے سماج میں؟ دیکھیے شادی انسان جو کرتا ہے اس کے کنڈیشن پورے ہو جائے تو شادی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی چونکہ چٹھی پہ سوال ہے میں سمجھ جاؤں شاید عورتوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں، اگر کوئی خاتون سیکنڈ شادی کو چھپا رہی ہے تو کیا وہ زنا میں شمار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے خاتون کے لیے جو کنڈیشن ہے اس کا ولی راضی، مطلب والد وغیرہ جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے قانونی شرعی ولی راضی، اس کے ایجاب و قبول ہو، مہر طے اور 2 گواہ، تو یہ شادی ویلڈ ہے. کہ دنیا کو نہیں معلوم ہو تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک، تو اگر شادی اس طریقے سے بھی جو شرعی کنڈیشن کو پورا کرتی ہے اور لوگوں کو نہیں معلوم لیکن تو اس سے کوئی زنا شمار. جیسا میرا نکاح ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو ہو سکتا نہیں معلوم ہے 2 سال 3 سال تک، یہ تھوڑی میں زنا کر. اگر شادی کی کنڈیشن پورے ہو رہے، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، اتنا تو بولنا بھی نہیں چاہیے، سیکنڈ کے بعد مر جاتا آدمی، بٹ پھر بول دیا میں نے تھرڈ اور فورتھ. تو بہرحال تو نہیں بتانے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی کنڈیشن پوری ہو گئی شادی والی. یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے ایسا کہنا ہے کہ نبی کی سنت رہی ہے کہ وہ وقت پہ ولی کو جا کر ملے اور ولی کی اہمیت سمجھے. ایسا کرنا کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کا ولی جو ہے اس سے نبی بھی جا کے سیکھتا ہے. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی چیز بتاتا ہوں، خضر علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ وقت کے نبی تھے، یاد وقت کے نبی تھے.
کیونکہ اللہ رب العزت ایک نبی کو جو ہے دوسروں سے نہیں سکھائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو دوسروں سے نہیں سکھائیں گے، کیونکہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ معجزے کرواتا ہے، کرامت نہیں، معجزے، بڑی بڑی چیزیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کو علم کا بہت بڑا حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، بٹ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا علم کا حصہ دیا تھا۔ کتنا بڑا علم تھا کہ ہم کو چھوٹے موٹے سیکرٹ عقل معلوم ہے تو ہم سمجھتے ہیں میں بہت سیکرٹ پانے والا دارکاری انسان ہوں۔ یہ زمین و آسمان کی چیزیں اللہ رب العزت کو بتاتا ہے، ان تک سیدھا وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو خاص طور سیدھا اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس سے اونچی پہنچ اور اس سے زیادہ رازدار انسان دنیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہماری چھوٹے موٹے لوگوں کی اگر کوئی بڑے منسٹر سے بات ہو جائے تو ہم فخر سمجھتے، فوٹو کھینچا لے، اگر دور سے کھڑے کی بھی تو ایڈیٹنگ کر کے ڈال دیتے اس کو، نزدیکی فلاں ہے۔ اب اللہ رب العزت سے سیدھا بات سمجھنا بات، تو یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، ایک ولی تھے، دیکھیں ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے تو کوئی ڈاؤٹ، لیکن ایک ولی تھے اور وقت کے نبی کو ولی سے سیکھنا پڑا، یہ درست۔ تو خضر علیہ السلام یا تو نبی تھے یا تو فرشتے ہوں گے، اللہ نے بھیجا ہوں گا تاکہ صرف سکھائے، لیکن فرشتے ہونے کا ڈاؤٹ بھی ہم کو اس لیے چھوڑنا پڑے گا، ریزن بینگ کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ انسانوں کیوں سکھائیں گے، اس سینس میں کم از کم، کیونکہ فرشتوں کا علم تو اللہ جو انسانوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ریزن بینگ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، ڈائریکٹ باتوں کو سنتے ہیں، سمجھنا بات، جنت جہنم دیکھے ہوئے ہیں، یہ بھی محال ہے۔ تو وہ ایک نبی تھے، یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ موسیٰ جس طرح سے آپ نبی ہو دیگر اور انبیاء ہیں، لیکن میں نے بالکل سنا ہے کہ یہ واقعے کو لوگ لے کر بتاتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی ولی کے بغیر کام نہیں کر سکتا، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں نے تو یہاں تک واقعہ سنا کہ ایک صاحب چلا کے مائک پہ سنا رہے تھے، 27 رجب کو جو شب برات شب معراج مناتے ہیں لوگ، چلا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے سدرۃ المنتہا پہ، جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اسی کو بیس بنا کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو وقت کے ولی کے پاس نبی کو بھی جانا پڑتا، ان کے نزدیک ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو معاف کرے اس کے، لیکن ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جس تک ڈائریکٹ وحی آتی نعوذ باللہ اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے جس تک وحی نہیں آتی جو نبی بھی، تو وہ سنانے لگا وائز، ٹھیک، اللہ کی لعنت تو اس پر یہی بول سکتا ہوں میں کہ اس نے کیا سنا ہے کہ نبی اکرم پھر آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پہ جا کر آپ بھی آگے نہیں جا سکتے، کوشش کریں پھر پیچھے آ جائیں، پھر جدھر نبی نہیں جا پا رہے ادھر سے ایک انسان نکل کے آ رہا، جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پا رہے اللہ کے پاس جب جانا ہے ادھر سے نکل کر ایک شخصیت آ رہی، پھر وہ شخصیت آ کے اللہ کی سجدے میں گر گئی، پھر ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا بولنا یہ تھا کہ یہ آدمی نبی سے افضل ہے، کیونکہ نبی نہ جا پایا وہاں سے وہ نکل کر آیا، اور نبی کو ان کا وسیلہ لینا پڑا کہ ان کے پیٹھ پر پیر رکھ کر پھر آگے بڑھ سکے، اور وہ بولے تھے خواجہ غریب نواز کے بولے جو ادھر سے نکل کر، اس لیے میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو جس نے ہمارے نبی کا مقام اتنا گھٹا دیا کہ جہاں نبی نہیں جا سکے وہاں سے وہ نکل کر آیا، یہ جھوٹا من گھڑت واقعہ، اور وہ لعنتی ہے جو ایسا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہم نے سمجھا۔ تو بہرحال وہی مثال ہے جو آپ نے دی، ایسی مثالیں لوگ بہت ہی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک انہوں نے بلیو بنا لیا ہے کہ ولایت نبوت سے آگے ہے۔ دیکھیے نبی خود بھی ایک بہت بڑا ولی ہوتا ہے، لیکن یہ ولایت جس سینس میں بولتے ہیں یہ غلط معنی ہوتا ہے، ان کا بولنا ہے کہ جو نبی آتے ہی اہل ظاہر کے لیے آتے ہیں، جو لوگ ظاہر سمجھتے ہیں نبی آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اہل باطن کے لیے جو اندر کے چھپے ہوئے میننگ سے راز جانتے ہیں ان کے لیے ولی آتے ہیں، جس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا اس میں غوث ہوتا ہے، پوزیشن سے مجھے پورے یاد نہیں بول، پھر غوث ہوتا ہے، اور یہ انسان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، پھر اس کا الگ الگ ملکوتی، جبروتی، یاقوتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چلتے ہیں، وہ سلسلے اوپر آسمان والے سلسلے ہی ہیں، زمین والے ان کے سلسلے ہوتے ہیں، تو زمین کا سب سے اونچا غوث ہوتا ہے، قطب ہے، ابدال ہے، تو دنیا میں ایک وقت میں کچھ تو پتہ نہیں 50-40 ابدال رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے 4 قطب ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایک غوث، یہ ان کا ایک الگ ہے، تو بولتے ہی بات، اور جو نبی آتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے اور لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی کے ذریعے ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہوتا ہے جو تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن جو ولایت والا علم ہوتا ہے وہ ادھر سے نکل کے ادھر والے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس لیے ہاتھ پر چومنے سے وہ ٹرانسفر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ولیوں کے پیچھے، تو بولتے ہیں یہ دل سے دل کو، نعوذ باللہ، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تم جن لوگوں سے روایت کرتے ہو وہ ہے جو سب مر گئے، ہم لوگ جو روایت کرتے حدیث سے سب وہ ہے جو انتقال کر گئے، صحابہ تابعین سب انتقال ہوگا، سب کا انتقال، سب چلے گئے، تو وہ یہاں تک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ولایت اور نبوت میں فرق کرتے ہو، کہتے ہیں تم ان سے روایت کرتے ہو جو مر چکے ہیں، اور اولیاء اللہ ان سے روایت کرتے جو حی لا یموت، جو زندہ جس کو موت ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں، مطلب ہم جو حدیثوں کو مانتے ہیں وہ اہل ظاہر کے لیے ہے، وہ سب میتوں سے کرتے ہم لوگ، ان کا اتنا خطرناک معاملہ رہتا ہے کہ سیدھا اللہ سے روایتیں کرتے ہیں، انکار ولی کیا کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ میرے کو لگتا ہے یہ رومیوں کا
مجوسیوں کا اور ایسی جو مذاہب اس زمانے میں چلتے تھے نا، ان کا سب کا نچوڑ مکسچر دکھتا ہے. اسلام تو کبھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ میں اہل ظاہر کے لیے ہوں، اہل باطن کے لیے فلاں ہے. ایک سلسلہ یہ چل رہا تھا. ہم کو یہ مان دنیا ایک انسانوں کی اور جنوں کی ایک عالم ہے، دنیا کے اندر فرشتوں کا ایک عالم ہے، وہ تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ تیسرا چوتھا عالم کہاں ہے اس کے اندر کی ایک عالم ظاہری، ایک عالم باطنی، انسانوں کا باطنی، فرشتوں کا باطنی، اور یا پھر انسانوں کا باطنی اور جنوں کا باطنی، انسانوں کا ظاہری اور جنوں کا ظاہری. کیا فالتو بات. بہرحال یہ بہت کامن ہے. اس مسکنسپشن کو چھوڑیں، بدعقیدگی کو چھوڑیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے یہ سب سے افضل بشر ہے اور انسانوں میں سب سے محبوب شخصیت ہے اللہ رب العزت. ان سے بڑا مقام نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہوں گا. ابھی ایسی باتیں کر کے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام ہو گیا. مطلب ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا. میں تو یہاں تک سن لیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یہ آج سے 200 سال 400 سال پہلے کسی کے لیے کعبہ آ جا رہا، کسی کے لیے مدینہ خود آ جا. میرا ایک سوال ہے، جب ملنے جاتے ہو کسی سے تو بڑا آدمی چھوٹے سے ملنے جاتا، چھوٹے بڑے سے جاتا، تو تم اتنا حقیر کر دیتے ہو کعبہ کسی کو ملنے آ جا، کسی سے مدینہ خود آ جا رہا ملنے کے لیے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کبھی صحابہ کو ضرورت تھی تو نبی مدینہ اٹھ کر نہیں آئے. لوگوں نے تو یہاں تک واقعہ بیان کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر انبیاء کو کچھ کام ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک پر جا کر کسی نے اشعار پڑھ دیے. کیا پڑھ دیے؟ شعر مار دیا. کیا بولو؟ اشعار پڑھ دیے. اشعار پڑھتے نتیجہ خبر کے اندر سے ہاتھ نہیں دیا نوز باللہ نبی کو، اور لوگوں نے دیکھا. مطلب یہ شعر کیا تھا بھائی؟ نبی پر وحی آتی تھی، وحی. انہیں شعر پڑھ دیا فارسی اردو میں، عربی میں. خبر سے ہاتھ نکل کے لوگوں نے دیکھ لیا. جتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ لوگ اس سے بھی ایک خاندان کہلاتا کہ ان کے آبا اجداد میں سے کسی ایک نے وہاں بولے دیکھے ہاتھ نکلتے تو ہاتھ نکل گئے. میرا ایک سوال ہے، عثمان ابن عفان جب شہید کیے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بہت قریب تھا، تب کیوں نہیں نکلا ہاتھ عثمان کے لیے حفاظت کے لیے؟ کہ عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے شہید کیے گئے، جب کیوں نہیں نکلا ہاتھ؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے. ایک آدمی نے شیر مار دیا خالی یار تو ہاتھ نکل گیا. یہاں تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے نا. عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں شہید کیا گیا، جب ہاتھ نہیں نکل گیا مسجد نبی میں شہید کیا گیا. کیا لاتے لوگ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتے کہاں سے لاتے، ان کی عقل کام کیسی کرتی. کچھ لوگوں کا عالم یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آ جاتے ہیں، جہاں بلایا جاتا ہے. ان کے پیر اور فقیر ہر جگہ بولے تو نہیں آتے، لیکن نبی اکرم ہر جگہ آ جاتے. بس جاؤ کچھ تو پڑھو آگے. پوری عقل بولتی ہے نبی اکرم بنایا کیا؟ تمہارے پیر اور فقیر تم کو آتے نہیں، تمہارے گھروں پہ جلدی. ان کا اگر مقام اتنا بڑا ہے کہ وہاں نہیں سکتے ہر جگہ. نبی سمجھا کیا مطلب؟ تو انبیاء کا بس یہی دین کے نام پہ بڑا لوگوں نے کیا کیا کھلواڑ کرے. بہرحال میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیسے لوگ ان کو برداشت کرتے، کیسا لوگ ان عقیدوں کو مانتے، کیسا اس پہ چلنے کے دعوے کرتے ہوئے ٹانگ پہ کاٹے کھڑے سن. اچھا اپنی بات بولے تو ان کو بہت برا لگتا، برا من لگتا. وہ جو تعصب ہے نا، چشمہ اتارو. ایکچولی چشمے کا جو کلر ہوتا ہے نا، وہ چیز دکھتی باہر نکال کے دیکھو. دین نہیں بھائی، وہ دین نہیں ہے جو آپ نے کر دیا. یہ کھلواڑ سے دین کے. کسی کے لیے فرشتے اتر کے آ جا رہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا دے رہے، کھانا کھلا دے رہے. کیا کسی کے اجتماع کے منڈپ لگا کے چل جا رہے؟ کیا ہے؟ فرشتوں کا مذاق سمجھا آپ نے؟ وہی لانے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار منڈپ لگا رہا ہے، صاف کچرے صاف کر کے چل جا رہے اجتماع کی بات. تو حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی. کوئی انبیاء بیمار ہوئے ہم نے کبھی واقعات نہیں سنے. ایوب علیہ السلام بیمار ہو تو جبرائیل علیہ السلام آ کے دوا کھلا رہے، پانی پلا رہے. یہاں ایک آدمی ولی تھے، بولے کھانسی ہوئی، پانی کو نہیں تھا تو کھانسی، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پانی پلا کے. ارے جبرائیل علیہ السلام تو مذاق سمجھے تم نے فرشتے تو وہی لانے پہ اپوائنٹڈ ہے. وہ ایک پرٹیکولر کام، وہ پانی پلانے آئے گا کسی. دیکھیے اللہ چاہے تو اپنی مخلوق سے بند فرشتوں سے کچھ کام لے سکتا ہے، لیکن حد ہو گئی، حد. تو بہرحال لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو بیچارے فرشتے یہ تو ان کا وہ نہیں. بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے پیر اور فقیروں سے بات کی. ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہوں گی تو موسیٰ علیہ السلام. تو میں نے کہا جب اگر ڈائریکٹ تمہارے پیر اور فقیر سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا شرف رہا؟ موسیٰ کہاں پہ اکیلے کلیم اللہ رہے؟ تمہارے بھی سب کلیم اللہ ہو گئے نا یہاں سے وہاں تک. تو کیا معذر ہے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیا ان کا شرف اور خصوصیت رہی پھر کہ اللہ رب العزت ہر ارے گئے نتے کھرے سے بات کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک. نہیں بولے ڈائریکٹ بولے ہمارے فلاں پیر سے غوث اعظم کی ڈائریکٹ بات ہوگی، بولے پیران پیر کی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے مریدوں کی بات ہو جا رہی. کیا مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا مذاق اڑانا چاہ رہے لوگ، کیسا اڑانا چاہ رہے. کسی کو بولنا یہ کہ راستے سے جا رہے تھے، دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان کے بارے میں، کسی کے دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان ایک طوائف کے اس پہ بیٹھ، طوائف کے دروازے پہ. سارے واقعہ سنا رہا ہوں، معتبر لوگوں کے منہ سے آپ نیٹ پہ سن سکتے جو بولے اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں. ایک طوائف کے در پر، دروازے پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ وہاں ہے. اور ایک آدمی نے جب دیکھا ان کو وہاں سے نکلتے داڑھی پھیلی ہوئی کری تو اس کو غلط خیال آیا، کچھ اور چل رہا تھا. وہ خیال دل میں آتے آسمان سے آواز آ گئی، نہیں ایسا نہیں کرتے. آواز دینے والا اللہ تعالیٰ سیدھا بولا ہوا ہے تقریر. اللہ تعالیٰ نے سیدھی آواز دے کے بولے نہیں ہمارے بندوں کا ایسا نہیں سوچنا کیونکہ تم باطن نہیں جانتے.
تم تو ظاہر دیکھ رہے کہ بال پھیلے ہوئے طوائف کے گھر سے نکل رہا، بات ہی نہ اللہ تو آواز آ بھائی، آواز کی تو سخت ضرورت تھی جب حضرت عمر کو شہید کیا جا رہا تھا، رک جاؤ عمر کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ عثمان کو شہید کیا جاتی آواز نہیں ہے، علی بن ابی طالب کو شہید کیا نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں ہے، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں آئی، اور گنت صحابہ کو قتل کر دیا لوگوں نے جنگوں کے وغیرہ میں نہیں آئی، تابعین تابعین کے لیے نہیں آئی، ایک غیرے کے لیے یو پی کے ایک بستی میں ہی ہو، سمجھ گیا؟ تعجب ہوتا ہے یار۔ اور اگر جو اس چیز پہ عقیدہ رکھتے نا تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا، پھر وہ سوچنے لگ جاتے کہ اب میرے ساتھ جو ہے نا کچھ بھی آواز آنا آسمان، اب تم بول رہے نا نیک انسان نے چلو آواز لائے، تو اللہ کسی کو آواز دے کی بات کر، تو کسی کو خود ڈائریکٹ بات کر، کہاں سے؟ مطلب تعجب، امیزنگ لگتا ہوتا، اتنا تعجب ہوتا، اور لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں یار۔ یہ بدعقید بھی توبہ تو کرنا چاہیے ان لوگوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ بہت بڑے مقرر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب عبادت ہے نماز، رب کا حکم ہے نماز، ہم کو کہ میت کے لیے دعا ہے، اللہ کیسی نماز پڑھے گا یار؟ مطلب کیا بتائیں، جب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا بولے، پھر بولے اس کے بعد امہات المومنین نے، پھر عورتیں آئی، پھر مرد آئے، پھر بچے آئے، پاگل ہو گیا، سٹیا گیا کیا ہے؟ زبان میں کچھ ہونا چاہیے، لگام، کچھ تو لگام ہونا چاہیے۔ بہرحال لوگوں نے رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو یہ واقعہ اسی کا ایک لوگ میں نے کافی سنا ہے۔ ایسا کر کے کبھی بھی اپنی غلطی کے اندر دین، ایمان اور شخصیات کا ایسا مقام نہ گرائے۔ موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے، اللہ رب العزت ان کو چیز سکھائیں گے۔ اچھا دوسرا ایک بات یہاں اور وضاحت، اگر یہ کوئی کہے بھی کہ خضر جو ہے اللہ کے نبی نہیں، ایک ولی، تو ایک بڑے آدمی کو مقام اور مرتبے میں چھوٹے آدمی کے ذریعے نصیحت اور سکھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی بعید بات